والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے اصلاح نماز کی تیسری کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے طہارت کے حوالے سے کچھ بنیادی گفتگو کی تھی، جس میں طہارت کی مختلف باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، اور اس کے علاوہ وضو کے فرائض آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، جن میں سب سے پہلا فرض چہرے کو دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز وضو کا جو سنت طریقہ ہے وہ سنت طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں، یہ پڑھ کر اپنے وضو کا آغاز کریں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کامل طریقے سے اچھے طریقے سے وضو کرے، تو جب تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ یعنی فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ پڑھنے کی عادت ضرور بنائیں۔ ابتدا میں تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک یعنی پہنچوں تک دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک گٹوں تک دھونے کے بعد پھر اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر 3 مرتبہ کلی کریں۔ کلی کرنے کے بعد پھر اگر مسواک ہو تو وہ بہتر ہے، سب سے بہتر یہی ہے کہ مسواک اپنے پاس موجود ہو، مسواک کریں، اور اگر مسواک موجود نہیں ہے تو پھر مسواک کی سنت کی ادائیگی کے لیے پھر اپنی شہادت کی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کریں، اپنے منہ کو صاف کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے دائیں ہاتھ میں ہی پانی لے کر 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی چڑھائیں اور اپنے بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں۔ اس کے بعد پھر وضو کا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ آتا ہے، یعنی کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اب باری ہے چہرہ دھونے کی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لیں اور اپنے چہرے کو صحیح طریقے سے دھوئیں، اس طرح کہ جس طرح کہ چہرے کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ پانی میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پانی بہت زیادہ زور سے اپنے منہ پر مارا جاتا ہے۔ اس پانی کے مارنے سے پانی کی چھینٹیں آس پاس کے لوگوں کو، اگر مسجد کے وضو خانے میں وضو کر رہے ہوں تو آس پاس کے لوگوں پر چھینٹیں پڑتی ہیں یا پانی کی چھینٹیں ادھر ادھر بکھرتی ہیں، تو زور سے پانی کو منہ پر مارنا یہ وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ اور انتہائی خوبی کے ساتھ بالکل سکون کے ساتھ وضو کریں اور اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ داڑھی اگر گھنی ہے تو داڑھی کا خلال کریں، اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، ہلکی داڑھی ہے، تو پھر اپنی ٹھوڑی تک پانی کا پہنچانا یعنی داڑھی کی بالوں کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا یہ پھر لازم ہے۔ چہرے کو دھونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئیں۔ کونیوں سمیت دھونے کا طریقہ ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا گزشتہ کلاس میں کہ کس طرح کونیوں سمیت دھویا جاتا ہے کہ کونی کی بیک سائڈ اور کونی کے آگے کی طرف کا کوئی بھی حصہ بازو کا بالکل بھی خشک باقی نہ رہے۔ پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے اور اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد اب اپنے سر کا مسح کریں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے چوتھائی سر کے مسح کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، جبکہ مکمل سر کا مسح کرنا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور مکمل سر کا مسح کرنے کا ایک الگ سنت طریقہ ہے، اور وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح لیں، دونوں ہاتھوں کو پہلے ہاتھوں کو تر کریں، ہاتھوں کو تر کرنے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ان 3 انگلیوں کو یعنی آخری 3 انگلیوں کو آپس میں اس طرح ملائیں اور اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو اس سے تھوڑا الگ رکھیں۔ ان 3 انگلیوں کو ملا کر پھر یہ تینوں انگلیاں اپنے سر کے آگے کی جانب سے پیچھے کی طرف لے کر جائیں۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ سر کے کسی بھی حصے سے ٹچ نہ ہو، کسی بھی حصے کو نہ لگے، بلکہ یہ صرف یہ 3 انگلیاں، ان انگلیوں کے مکمل پیٹ یہ اپنے سر کے آگے سے پیچھے کی جانب لے کر جائیں، نہ ہتھیلی چھوئے اور نہ ہی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا سر کو ٹچ ہو۔ پیچھے تک انگلیاں لے کر جانے کے بعد اب اپنی ہتھیلیاں سر کے دونوں جانب رکھیں اور ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے واپس اس طرح لے کر آئیں، نہ انگوٹھا ٹچ ہو
اور نہ ہی شہادت کی انگلی سر سے ٹچ ہو اور نہ ہی باقی انگلیاں سر سے ٹچ ہوں۔ یعنی جاتے وقت ہم نے اپنی ہتھیلیوں کو اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو الگ کرنا تھا، اور ہاتھوں کو واپس لاتے وقت اپنی ہتھیلیاں سر کے دونوں طرف رکھنی ہیں اور اپنی تمام انگلیوں کو سر سے الگ رکھنا ہے۔ ہتھیلیاں واپس لانے کے بعد پھر اپنی شہادت کی انگلی کے پیٹ سے کانوں کے اندر کا مسا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کانوں کے باہر کا مسا اس طرح کریں، اور کانوں کا مسا کرنے کے بعد اب اپنی دونوں انگلیوں کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی بیک سے یعنی پشت سے اپنی گردن کا مسا کریں۔ اور گردن کا مسا کرنے میں یہ احتیاط کریں کہ عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گردن کے مسے میں ہاتھ یہاں سے لاتے ہوئے یہاں تک آگے گلے تک لے آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ گردن کا مسا کرنا مستحب اور گلے کا مسا کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ سر کا مسا مکمل کرنے کے بعد پھر اپنے دونوں پاؤں کو ایک ایک کر کے پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں، اپنی پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی ہاتھوں کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، اس طور پر کہ پاؤں کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک باقی نہ رہے۔ وضو کو مکمل کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو دعائیں جو وضو کے بعد کی دعائیں ہیں وہ دعائیں اگر یاد ہوں تو وہ دعائیں پڑھیں، وگرنہ کلمہ شہادت بھی احادیث مبارکہ سے اور بزرگان دین کے معمولات سے مروی ہے کہ اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کر کے کلمہ شہادت 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ کلمہ شہادت کا ورد کریں۔ وضو کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہوئے مختلف قسم کی دعائیں ہیں، ہر اس کو دھونے کی الگ الگ دعا ہے۔ اگر وہ دعائیں یاد ہوں تو ہر اس کو دھونے سے پہلے اس دعا کا ورد ضرور رکھیں، اور اگر کوئی بھی دعا یاد نہ ہو تو پھر اس میں مکمل وضو میں یعنی شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد جب وضو شروع کریں تو آخر تک یعنی پاؤں دھونے تک درود پاک کا ورد کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ وضو میں ایک انتہائی سخت احتیاط کی ضرورت پانی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ بعض افراد بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں جو اسراف کہلاتا ہے، اور یہ بھی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے اور یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اور بعض افراد پانی اس حد تک کم استعمال کرتے ہیں کہ اعضائے وضو صحیح سے نہیں دھوئے جا سکتے۔ تو پانی نہ تو بہت کم استعمال کیا جائے اور نہ ہی بہت زیادہ پانی استعمال کیا جائے، دونوں صورتیں یعنی کم استعمال کرنا اور زیادہ استعمال کرنا یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں۔ ایک نارمل ایوریج جو ہمارے اعضائے وضو کو دھونے کے لیے ایک نارمل پانی جس کی ہمیں ضرورت ہو بس اتنا ہی پانی استعمال کریں، اس سے زیادہ یا اس سے کم پانی استعمال نہ کریں۔ یہ آج ہم نے آپ کے سامنے وضو کا ایک مکمل سنت طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مسائل دینیوں کو سمجھنے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔